پھر یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے کہ کس طرح انہوں نے اللہ کے اس ایٹریبیوٹس پہ یقین رکھا کہ الوکیل اللہ ہے. انہوں نے کہا کہ چلو تھوڑا بہت غم میں بیئر کر لیتا ہوں. اور ان کی مثال یوتھ کے لیے کیا ہے؟ مثال ہے ہی چوز گوئنگ ٹو جیل رادر دین کمٹنگ دا سن. ہی ہیڈ دا چوائس کہ جب انہیں سن کی آفر ہوئی ہی کوڈ ہیو کمیٹڈ سن، بٹ انہی کے الفاظ قرآن میں ہے کہ یا ربی جیل میرے لیے بہتر ہے اس سے بہتر کہ میں آپ کی ڈس اوبیڈینس کروں. اور اللہ تعالیٰ نے پھر عزت کیا دی کہ ہی بیکیم دا کنگ آف دی ایجپٹ، پہلے منسٹر آف فائنانس اور پھر الٹیمیٹلی کنگ آف دی ایجپٹ. تو یہ مثالیں کہانیاں نہیں ہیں، یہ مثالیں ریئل لائف جو ہے ہمارے لیے اگزامپلس ہیں جو ہمارے ڈیلی زندگی کے میٹرز میں اپلائی ہوتی ہیں، لوگوں سے ڈیل کرتے ہوئے اپلائی ہوتی ہیں، رشتہ داروں سے ڈیل کرتے ہوئے اپلائی ہوتی ہیں، ورک پلیس پہ اپلائی ہوتی ہیں. ورک پلیس میں کتنی ہراسمنٹ ہوتی ہے، ورک پلیس میں جو ہے وہ کتنا بلی کیا جاتا ہے، ورک پلیس میں کتنی سازشیں ہوتی ہیں، پالیٹکس ہوتی ہیں. لیکن اگر آپ محنتی ہیں، آپ کمپیٹنٹ ہیں اور آپ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اللہ آپ کو عزت ہی دے گا، آپ اوپر ہی اوپر جائیں گے. تو کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. لیکن ظاہر ہے کہ ایک بار بندہ ہراس ہو، بلی ہو تو اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ایکشن ہی نہ لیں. تو دیٹ از الوکیل فار یو، کہ ہی از دی ڈسپوزر آف افیئرز. ہر چیز اس کی اجازت سے ہوتی ہے. الودود، الودود کا مطلب صرف دی لونگ نہیں ہے. الودود کا مطلب ہے وہ ذات جو انکنڈیشنل لو کرتی ہے. ہم دنیا میں کنڈیشنلی چلتے ہیں ہر ایک کے ساتھ. یہ بات آپ مانیں یا نہ مانیں کہ کوئی نہ کوئی یوز ایسوسیٹ ہوتا ہے کسی سے دل لگانے کا یا کسی سے دوستی کرنے کا. اگر کوئی یوز نہیں تو یہ یوز ہے کہ مجھے اس کی کمپنی چاہیے، مجھے اس کی ضرورت ہے، یہ بھی ایک یوز ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہستی ہے جو انسان سے انکنڈیشنل محبت کرتی ہے. یعنی تم ڈس اوبے کرو گے تب بھی محبت ہے اور تم اوبے کرو گے تب بھی محبت ہے. نان مسلم سے بھی محبت ہے. اسی لیے تو میسج بھیجا، ورنہ تو کوئی غیر ذمہ دار ٹیچر ہوتا اور کہتا بھاڑ میں جائیں نالائق اسٹوڈنٹ، میرا ان سے کیا لینا دینا. کچھ ٹیچرز ایسے ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں بیک بینچر ٹھیک ہے فیل ہوتے ہیں تو ہوئے، مجھے کیا. تو دس از ہاؤ لائف از ڈیزائنڈ کہ اللہ نے انبیاء کو بھیجا، ہمیں سمجھ دی کہ یہ بھی میرے بندے ہیں، ان کو جا کر بتاؤ کہ ٹروتھ کیا ہے، حق کیا ہے، سچ کیا ہے. تو یہ ہے اللہ کا انکنڈیشنل لو. اللہ نان مسلم کو بھی رزق دیتا ہے اور دبا کے دیتا ہے اگر وہ محنت کرے. ایسی ہستی کے لیے ٹائم نہ نکالنا، یہ پھر انسان کا بہت بڑا لاس ہے. اینڈ دین دس ایٹریبیوٹ، یہ ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. Verily it is Allah who causes the seed rain and the fruit stone to split and sprout. He brings forth the living from the dead, and it is He who brings forth the dead from the living. کون ہے جو بیج میں سے، ننھے سے بیج میں سے پودے کو پھاڑتا ہے اور نکالتا ہے؟ سخت ترین زمین میں سے. کبھی آپ نے سوچا مٹی سخت ہوتی ہے، اس میں سے کیسے بیج فورس کر کے نکل آتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں کون ہے؟ میں ہوں. تو جب اللہ سخت زمین میں سے نرم سے پودے کو نکال سکتا ہے تو سخت حالات میں آپ کو بھی مقابلہ کروا سکتا ہے. کتنی موٹیویشن. لوگ گھٹنے ٹیک دیتے ہیں کہ نہیں نہیں مجھ پہ مصیبت کیوں آئی، میرے پہ کیوں مسئلہ کیوں آیا. کیا پتہ اللہ نے آپ سے کوئی کام لینا، کیا پتہ اللہ آپ کو ایز اے سولجر اینڈ اے کمانڈر تیار کر رہا ہے سوسائٹی کے لیے. نبی سے زیادہ مشکلیں کس پر آئیں؟ ایک مشکل ختم ہوئی، دوسری، دوسری ختم ہوئی، تیسری، تیسری کے بعد ملٹیپل، چوتھی، پانچویں، چھٹی. امیجن کر سکتے ہیں آپ کہ جس ٹائم میکسیمم سپورٹ چاہیے ابو طالب کی، اس ٹائم ان کی جو ہے وہ فوت ہو جاتی. جس ٹائم میکسیمم سپورٹ چاہیے اپنی وائف کی، اس ٹائم وائف فوت ہو جاتی. تو کیا سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے تھرو ہمیں کہ صرف اللہ پہ ڈیپینڈ کرو. اللہ کی ذات رہے گی، کانسٹنٹ ہے. باقی ماں باپ ہیں وہ انہوں نے بھی چلے جانا ہے ایک دن، ہر کسی نے چلے جانا ہے ایک دن. لیکن اللہ کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہے تو پھر اللہ ماں باپ کے ساتھ بھی ملائے گا ایک دن، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اچھی زندگی دے گا. تو یہ مثالیں ہمارے لیے کہ ڈرو نہیں. ہم جب پودے کو نکال دیتے ہیں سخت زمین سے تو ہم تمہیں بھی نکال دیں گے کسی ڈیفیکلٹ سچویشن سے. اور پھر یہ دو ایٹریبیوٹس اللہ کے، العفو اینڈ الحلیم. العفو کا مطلب ہے دی پارڈنر، یعنی who will pardon sins no matter how many or how great they are. اور بار بار معاف کرے گا، ریپیٹیٹیولی معاف کرے گا، لیکن آپ معافی مانگنے والے بنے. اور الحلیم دی forbearing one. الحلیم کا مطلب ہے
حلم والا, فوربیئرنس والا, جو جلد بازی میں فیصلے نہیں کرتا, جس کے پاس بہت حکمت ہے, جو حلم کے ساتھ فیصلے کرتا ہے. دیٹ از وائی اللہ تعالیٰ پر ڈپینڈ کرو, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو انسانوں کی بجائے. اینڈ دین المہیمن اور المحیط. المہیمن کا مطلب ہے دا واچر اوور ہز کریچرز, اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو کس طرح واچ کر رہا ہے. who manages the affairs of his creatures, guards them from harm and provides sustenance for all of them. This attribute reminds us that God is forever watching over us and doing what is best for us all. یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم خود اپنے لیے کوئی مصیبت لے آتے ہیں, لیکن وہاں سے بھی اللہ نکالتا ہے. یہ میں نے خود اپنی لائف میں وٹنس کیا ہے کہ بار بار انسان اپنے آپ کو پھنسا دیتا ہے ایک سچویشن میں, پھر اللہ کے پاس جا کے روتا ہے کہ اللہ پھنسا بیٹھے ہیں, اب نکال لیں. ساری زندگی کی سٹوری یہی ہے کہ پہلے پھنساتا ہے اور پھر اللہ کے آگے جا کے روتا ہے کہ اب نکالے, اور اللہ نکالتا ہے. اللہ یہ نہیں کہتا کہ دوڑ جا, پہلے میں نے نکالا, اب نکالا, اب تیسری بار پھر آ گئے. کوئی انسان ہوگا وہ کہے گا کہ چلو یہاں سے, 10 بار تمہیں سمجھا دیا, بار بار تم جو ہے وہی مسٹیک کرتے ہو. تو ایسی ہستی کو اگنور کرنا یہ پھر بہت بڑی حماقت ہے. المحیط, دی انکمپاسر, who encompasses all things with his knowledge, power, mercy and dominion. Nothing is concealed from him. کوئی چیز اللہ سے کنسیل نہیں ہے, وہ انکمپاس کرتا ہے, ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. جیسے کہتے ہیں نا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, کہ ہر چیز کا احاطہ اللہ تعالیٰ کیے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. اس لیے اللہ سے مدد مانگے, کسی سے ڈیل کرتے ہوئے اللہ سے مدد مانگے. صحابہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اللہ سے مدد مانگتے تھے. ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ سے مدد مانگنی جب کوئی بہت بڑا مسئلہ آ گیا, ادروائز مدد نہیں مانگنی. تو صحابہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ جوتے کا تسمہ بھی اللہ سے مانگو. آپ کبھی ٹریفک میں پھنسے ہیں, چھوٹی سی چیز ہے, آپ اللہ سے مدد مانگے, اللہ تعالیٰ نکال دے. اللہ کو پسند آئے گی یہ بات کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ مجھ پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے. آپ نے کوئی میڈ رکھنی ہے, کسی کے ساتھ ڈیلنگ کرنی ہے, اللہ سے مانگے کہ اللہ یہ اچھی مجھے سچویشن میرے لیے کریٹ ہو, کوئی فراڈیا نہ ملے مجھے, کوئی ایسا ویسا بندہ نہ ملے جو کل کو مجھے نقصان پہنچائے. بیکاز اللہ احاطہ کیے ہوئے ہے کہ کون اچھا ہے کون برا ہے, تو اللہ سے مانگے. سچ از اللہ, دین ہاؤ آر یو ڈیلیوڈیڈ اوے فرام دا ٹروتھ. یہ ہے سورہ انعام کی ورس 95. یہ ہے اللہ, تو کیوں دھوکے میں پڑے ہوئے؟ ساری باتیں تمہیں پتہ ہیں, تو کیا اللہ کو اگنور کرنا چاہیے؟ کیا اللہ میٹر نہیں کرتا زندگی میں؟ کیا اللہ کے حدود میٹر نہیں کرتے؟ تو اپنے آپ کو فارغ کریں اللہ تعالیٰ کے لیے, اس حدیث پہ عمل کریں. یہی آج کا ہمارا ٹاسک ہے کہ ہم ٹائم نکالیں, اپنا ٹائم ٹیبل کچھ ایسا ڈیزائن کریں کہ پرائیورٹی اللہ ہے, اور جس کی پرائیورٹی اللہ ہے وہ ٹائم نکال لیں. بہت سے لوگ بہانہ کرتے ہیں کہ نہیں میں ادھر تھا, شاپنگ کر رہا تھا, یا ٹریفک میں تھا, یا راستے میں تھا. میں نے کئی لوگ دیکھے ہیں وہ چاہے راستے میں ہو, چاہے گاڑی چلا رہے ہو, چاہے شاپنگ کر رہے ہوں, وہ نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں. وہ ایمپوریم میں گئے ہوں, مسجد چلے جاتے ہیں. وہ راستے میں کہیں مسجد, ان کو پتہ ہوتا ہے مسجد کہاں ہے. جن کی پرائیورٹی نہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا مسجد کہاں. وہ روٹ ہی ایسا سلیکٹ کریں گے کہ انہیں پتہ ہے کہ یہاں مسجد ہے, یہاں مسجد ہے, تو چلو اگر میں گھر نہیں بھی پہنچتا تو راستے میں, میں مردوں کی بات کر رہا ہوں, مسجد میں نماز پڑھ لیں.